بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، ساتھیوں، خواب دیکھنا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تمام انسان خواب دیکھتے ہیں اور خواب پر کوئی انسان کا سپنے دیکھنے پر کوئی اختیار بھی نہیں ہے کہ اس کے خواب میں کیا آ رہا ہے۔ اور پھر ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنے خوابوں کو تعبیر دے، اپنے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دے، حقیقت کا روپ دے۔ وہ ایسے خواب دیکھنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو مزید بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے مستقبل کے لیے، اچھے مستقبل کے لیے خواب دیکھتا ہے۔ لیکن ان کو تعبیر دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو حقیقت کا روپ دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہوتا ہے؟ پرابلم اس وقت کھڑی ہوتی ہے جب خواب کی تعبیر ڈھونڈتے ہوئے ہم حد سے زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، ہم اعتدال کو چھوڑ دیتے ہیں، یا تعبیر ڈھونڈتے وقت جو ہے وہ ہمارے خواب دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بن جاتے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ پچھلے دنوں ہوا کہ ہمارے پاکستان کے اس وطن عزیز کے کچھ نوجوان جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے باہر جانے کی، یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی کشتی جو ہے وہ یونان کے ساحل پر، یونان کے سمندروں پر ان کی کشتی ڈوب جاتی ہے، اور اطلاعات ملتی ہیں کہ 300 کے قریب پاکستانی جو ہے وہ نوجوان تھے جو وہاں پر سمندر میں ہلاک ہو گئے۔ تو وہ تو اپنے خواب کی تعبیر کے چکر میں وہاں گئے، وہ تو ہلاک ہو گئے، لیکن اس کے پیچھے ان کے کتنے خاندان ہیں، ان کی والدیں، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کی بہنیں، ان کو انہوں نے سوگوار چھوڑ دیا۔ پوری قوم اس وقت جو ہے وہ سوگوار ہے، پوری قوم اس وقت جو ہے اس المناک واقعے کو بھول نہیں پا رہی۔ لیکن یہاں ٹھہریے، اس واقعے نے اپنے پیچھے بہت سارے سوالات چھوڑے ہیں۔ آخر یہ واقعات ہوتے کیوں ہیں؟ یہ ان کے پیچھے کون سے ایسے ہاتھ ہیں جو ان اسمگلروں کو گرفتار نہیں کرتے؟ آخر ایسے کیا واقعات ہیں، کیا محرکات ہیں کہ لوگ اس طرح سے غیر قانونی طریقے سے باہر جانا پسند کرتے ہیں؟ وطن عزیز کے شہری دوسرے ملک میں جا کر 2 نمبر کے شہری بننا پسند کرتے ہیں۔ تارکین وطن جو غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں، وہاں پر وہ جتنا عرصہ بھی رہیں وہ چوری چھپے رہتے ہیں، گھروں میں چھپ کے رہتے ہیں، غیر قانونی طریقے سے وہاں پر رہتے ہیں، ہر وقت انہیں پولیس کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں پکڑے نہ جائے۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ 20 لاکھ، 22 لاکھ، 25 لاکھ تک دے کر بھی جو ہے وہ اس اذیت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آخر اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ تھوڑا سا اس واقعے کے پیچھے ہم دیکھیں تو پہلے کافی عرصے کے بعد یہ واقعات ہوتے تھے، لیکن اب تسلسل کے ساتھ یہ واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی 2023 میں ہی فروری میں ایک کشتی ڈوبی اٹلی کے ساحل پر، اس میں ہماری قومی فٹ بال ٹیم کی جو ہے وہ ایک نامور کھلاڑی شاہدہ رضا، وہ بھی جو ہے اس میں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد 2022 میں ہم دیکھتے ہیں، پھر 2021 میں دیکھتے ہیں، تو یہ تسلسل کے ساتھ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ تو ہم آج جو ہے وہ ان کچھ وجوہات کا بھی ذکر کریں گے، اور ان کے پیچھے کون لوگ ہیں ان کو بھی ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس مسئلے کا حل بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو تھوڑی سی فگرز ہم دیکھ لیں کہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جن کے پاس نوجوان یوتھ فورس ہے، نوجوان ہے 64%، مور دین 64%، 64% سے زیادہ ہمارے پاس نوجوان ہیں۔ دنیا کے اکثر یورپی ممالک ہیں، جاپان دیکھیں تو ان کی آبادی اب وہ بوڑھوں پر مشتمل ہے، ان کے پاس ورک فورس نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس 64% سے زیادہ نوجوان ہیں۔ لیکن ہم ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں؟ ہمارا ان نوجوانوں کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ ہماری حکومت نے ان کو کون سے اسکیم دی ہے؟ ان کو قومی دھارے میں کس طرح سے شامل کیے ہے؟ کبھی اس بات پر بھی جو ہے وہ غور کیا جائے۔ ان نوجوانوں کو معاشرتی، معاشی، اخلاقی، ان سب دھاروں میں ان کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان کو ایک تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ 1970 کی دہائی میں ایک بڑا حکومت کی طرف سے کام ہوا تھا کہ حکومت کی سرپرستی میں لوگوں کو تربیت دی گئی، اور پھر ان کی ترغیب دی گئی کہ وہ باہر ممالک میں جا کر جو ہے وہ کام کریں۔ جب وہ باہر ممالک میں جا کر کام کریں گے تو وہاں سے زر مبادلہ بھی آئے گا، وہ ہماری پہچان بھی بنیں گے، ان کو روزگار بھی ملے گا، ملک کے حالات بھی بہتر ہوں گے، اور وہ بھی وہاں پر قانونی طریقے سے رہیں گے اور ان کی عزت بھی ہوگی۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم ملک عزیز
وطن عزیز کے حالات کو دیکھیں تو ہمارے پاس ہیومن ٹریفک ہوتی ہے، انسانی اسمگلنگ ہو رہی ہے، ڈالرز کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، منی جو ہے وہ لانڈرنگ ہو رہی ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو ڈرگس جو ہے اس کی ٹریفکنگ ہو رہی ہے، اور نان کسٹم پیڈز، یعنی اتنے اس کے ملک میں مسائل ہیں۔ تو اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، دراصل انسانی اسمگلنگ کو روکنا ایف آئی اے کی ذمہ داری ہے، اور ایف آئی اے کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بڑے اسمگلرز جو ہوتے ہیں ان کی ایک ریڈ بک سالانہ جاری کرتے ہیں کہ جناب آج ہم نے جو ہے وہ اس سال میں اتنے لوگوں کو پکڑا ہے، ان کو یہ سزائیں دی ہیں اور یہ معاملات ہوئے ہیں، لیکن آج تک ایسی کوئی ریڈ بک ہمارے سامنے نہیں آئی جس میں یہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سے اسمگلر پکڑے گئے ہیں، کن کو سزائیں دی گئی ہیں، کیا کوششیں کی گئی ہیں۔ ایسی اطلاعات جو ہے وہ ہمیں پڑھنے کو بالکل بھی نہیں ملتی۔ دراصل یہ جو اسمگلر ہوتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کی دہشت گردی عدالت میں جن کے کیس چلنے چاہیے، جن کے خلاف سخت کارروائیاں کرنی چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان کی پشت پناہی کی جاتی ہے۔ اس میں کچھ سیاستدان بھی ہیں، ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کچھ جو ہے وہ ہماری ایجنسیز، لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں، جو مختلف ادارے ہیں، جو کسٹم کے ادارے ہیں، مختلف لوگ ہیں، اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کوئی سزا نہیں دی جاتی، ان کی کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوتی۔ ایسے غیر قانونی کام کرنے والوں کی پشت پناہی جو ہے وہ بڑے مضبوط ہاتھ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو پھر کوئی سزا نہیں ملتی، کوئی مجرم جو ہے وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچتا۔ ایسے مجرموں کو پکڑا جائے اور انہیں سرعام سزا دی جائے تو پھر لوگوں کے لیے جو ہے وہ سبق آموز واقعات بن جائیں، تو پھر لوگ اس سے جو ہے وہ بچیں گے۔ امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے جو فگرز ہیں اس پر اگر غور کریں تو 2021 میں بیرون ملک جانے والے لوگ جو ہے وہ 2,88,000 تھے۔ یہ سرکاری فگرز ہیں۔ 2021 میں 2,88,000 لوگ ملک چھوڑ کر گئے تھے، اور 2022 میں یہ 3 گنا جو ہے وہ چیز بڑھ گئی، اور یہاں سے 8,25,000 افراد جو ہے وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے 2022 میں، اور جو غیر قانونی طور پر گئے ہیں ان کی تو کوئی فگر ہی نہیں ہے۔ اور پھر 2023 میں اب تک ابھی چند مہینے گزرے ہیں تو اب تک جو ہے وہ 2 لاکھ سے زیادہ پیشہ ور لوگ جو ہے وہ یہ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ آخر کیا وجوہات ہیں؟ ان وجوہات کو ڈھونڈنا ہوگا اور اس کا حل بھی ڈھونڈنا پڑے گا۔ ان نوجوانوں کو مثبت طریقے سے ان کی ٹریننگ کرنی ہوگی، ان کو مثبت طریقے سے جو ہے وہ مثبت سوچ کی طرف لانا پڑے گا ہمیں۔ 70 کی دہائی میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ حکومت نے آفیشلی ان کو ٹریننگز دی لوگوں کو اور باہر جانے کی ترغیب دی۔ اب بھی جو ہے وہ دوبارہ حکومت کو یہ کام کرنے پڑیں گے کہ نوجوانوں کی تربیت کریں، جو باہر جو اہل ہنر ہیں، جو اسکلڈ لیبر ہے، اس کی بہت مانگ ہے، خصوصاً یورپ میں اور گولف کنٹریز میں۔ تو ایسے جو کنٹریز ہیں وہاں کے لیے ہمیں لیبر کو تیار کر کے بھیجنا پڑے گا۔ اگر ایسے پروگرام گورنمنٹ جو ہے وہ جاری کرے تو پھر جو ہے وہ اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک تو ہمارے ریمیٹنسز بڑھ جائیں گے، ڈالرز آنا شروع ہو جائیں گے، ہماری آبادی باہر جائے گی تو لوگوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ یہاں پر بڑھ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہمیں نوجوانوں کو سیاسی، معاشی اور معاشرتی منصوبوں کا حصہ بنانا چاہیے، ان سے کام لینا چاہیے، ان کو مثبت ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ ان کو شامل کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ نوجوان پھر بھاگنے کی نہیں سوچیں گے، وہ تعمیر ملت میں حصہ لیں گے، تعمیر ملک میں حصہ لیں گے۔ یہ منفی جو سوچیں ہیں، منفی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس سے جو ہے وہ پھر نکلیں گے اور مثبت کوششوں میں اس طرف آتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 میں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو صبر کرو اور ڈٹے رہو اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہو۔ اور یہ جو خصوصاً نوجوان ہیں جو 20-22 لاکھ دے کر لوگ غیر قانونی طریقے سے باہر جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ میں گزارش کروں گا کہ وہ صبر کریں۔ ایک رات تو رات جو ہے وہ امیر بننے کے شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں، یہ شارٹ کٹ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ زندگی میں کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، کامیابی کا تو خصوصاً کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ یہاں ہمیں صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ محنت کرنی ہوگی
اور ہمیں اعتدال میں رہنا ہوگا. ایسے نہ ہو کہ ہم اپنے خوابوں کو، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے غیر قانونی طریقے اپنانا شروع کر دیں، حد سے تجاوز کرنا شروع کر دیں. یہ ہمیں ہمارے والدین کو چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ چیزیں ڈسکس کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو اس راستے پر لے کر آئیں کہ تم نے صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے. شکر کے معنی ہی یہی ہیں کہ جو چیز ہے اس کے اوپر قناعت کی جائے اور اس سے آگے بڑھنے کے لیے جائز اور صحیح اور اعتدال میں رہ کر کوشش کی جائے. ہمیں اسلام بھی یہی تعلیم دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بھی ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہمیں یہی سمجھاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ میں جو محنت کی، جو وہاں پر تکلیفیں برداشت کی، تو اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈا کہ راتوں رات جو ہے وہ معاملات کو چینج کرنے کے لیے کوئی غیر قانونی، کوئی اللیگل طریقے جو ہے وہ اپنا لیے جائیں. نہیں، ان کے لیے صبر کیا انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہے، انہوں نے اپنے جو ہم خیال تھے ان کے ساتھ رابطے میں رہے. وہ تبھی جا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس صبر کا ان کو پھل بھی دیا. اور پھر دیکھیں کہ کیسی عظیم الشان ریاست بھی کھڑی کر دی اور وہ پوری دنیا میں ریاست کامیاب بھی ہو گئی. اگلے چند سالوں میں پوری دنیا کی جو بڑی بڑی ریاستیں تھیں ان سب کو ختم کر دیا گیا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان صبر کرے، شکر کرے اور رابطے میں رہے، تب جو ہے وہ انسان کامیابی کی طرف جاتا ہے. تو ہمیں اس کے لیے مختصر یہ ان سب باتوں کا خلاصہ یہ کہ ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ خصوصی طور پر نوجوانوں کی تربیت کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جائیں، ان کو اسکل بیسڈ جو ہے وہ ایجوکیشن دی جائے، اور ایسے غیر قانونی اقدامات کرنے والے جو اسمگلر وغیرہ جو لوگ ہیں ان کو سخت سزائیں دی جائیں. رول آف لا جو ہے اس کو نافذ کیا جائے، قانون کی عملداری کو یقینی بنایا جائے. چاہے کوئی بڑا ہو، چاہے کوئی چھوٹا ہو، چاہے امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی قانون کے دائرے میں رہنا چاہیے، قانون کے کٹہرے کے اندر ہونا چاہیے اس کو. اور پھر دوسری طرف نوجوان، دوسری طرف ان کے جو والدین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے نوجوانوں کی، اپنے بچوں کی خصوصاً تربیت کریں، ان کو صحیح راستہ دکھائیں، ان کو سمجھائیں، اور ان کی ہر معاملے پر، ہر موڑ پر، زندگی کے ہر لمحے میں، ہر معاملے میں ان کی جو ہے وہ تربیت کا خصوصی طور پر اہتمام کریں. اگر آپ والدین خود نہیں کچھ کر سکتے، والدین اپنے بچوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگوں کو ہائر کریں، ایسی کمیونٹی کو ہائر کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، بچوں کو وہاں بٹھائیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں تاکہ انہیں ان کی تربیت صحیح طرح سے ہو سکے، ان کو اچھے اور برے کی پہچان ہو سکے. وہ شارٹ کٹ کے بجائے صحیح راستے کو اپنانے کی کوشش کریں. بہت شکریہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس حادثے میں جو پیچھے جو بچ گئے ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو ہلاک ہو گئے ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ عطا فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس وطن عزیز میں قانون کی عملداری کو یقینی بنائے. ہمارے وزیر اعظم صاحب کو، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے سیاستدانوں کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا اور اس وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.